ایک بالکل عام سی تصویر تھی، لیکن اس نے پورے شہر میں تہلکہ مچا دیا۔ میں نے یہ تصویر اپنے کیمرے سے یوں ہی کھینچی تھی ایک شام شہر کے پرانے پل کے پاس۔ تصویر میں صرف ڈھلتا سورج، پل کا منظر اور ایک دھندلا سا سایہ نظر آ رہا تھا۔ بظاہر اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، مگر اگلی صبح جب یہ تصویر اخبار کے پہلے صفحے پر شائع ہوئی تو لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ ہر طرف اسی تصویر کے چرچے تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، آخر اس تصویر میں ایسی کیا بات ہے؟ تصویر کے پس منظر میں پل کے ستون کے قریب ایک چھوٹی بچی کا دھندلا سا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بچی کون ہے اور وہاں کیسے آئی۔ جب میں نے خود غور سے دیکھا تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا تھا کہ میں نے تصویر لیتے وقت وہاں کوئی بچی نہیں دیکھی تھی۔ پھر یہ سایہ نما چہرہ تصویر میں کہاں سے آیا؟ پورے شہر میں سنسنی پھیل گئی۔ لوگ خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس بارے میں باتیں کرنے لگے۔ کچھ کا کہنا تھا یہ کسی گزری ہوئی روح کا عکس ہے، تو کچھ نے اسے کیمرے کا دھوکہ قرار دیا۔ اس تصویر کے پیچھے کیا راز چھپا تھا؟ اس سوال نے مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس معمے کو حل کر کے رہوں گا۔ اسی دوران ایک ادھیڑ عمر خاتون میرے گھر آئیں۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے وہ رات بھر سوئی نہ ہوں۔ دروازہ کھلتے ہی وہ بےتابی سے بولے، یہ تصویر کس نے لی ہے؟ میں نے انہیں اندر بلایا اور پوچھا، کیا بات ہے بی بی؟ اب کون؟ خاتون نے کانپتے ہاتھوں سے اخبار میں چھپی تصویر میری طرف بڑھائی۔ یہ چہرہ، یہ میری زینب ہے۔ ان کی آواز بھرا گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے یاد آیا چند سال قبل ہمارے شہر میں ایک چھوٹی بچی زینب کے گم ہو جانے کی خبر ہر اخبار میں تھی۔ ہفتوں تلاش کے بعد بھی جب وہ نہ ملی تو سب نے فرض کر لیا کہ شاید وہ دریا میں ڈوب گئی ہوگی، مگر اس کی لاش کبھی نہیں ملی۔ اس خاتون کی بات سن کر میرے ذہن میں جھمکا ہوا، کہیں یہ اسی زینب کا چہرہ تو نہیں؟ میں نے دھیرے سے کہا، آنٹی، میرا نام احمد ہے۔ یہ تصویر میں نے ہی کھینچی تھی، مگر میں سچ کہتا ہوں وہاں مجھے کوئی بچی نظر نہیں آئی تھی۔ خاتون، جو زینب کی ماں تھی، نے بےقراری سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی آنکھوں میں امید اور آنسو تھے۔ وہ بولے، بیٹا میری مدد کرو۔ اگر یہ واقعی میری بیٹی ہے تو مجھے سچائی جاننی ہے۔ وہ زندہ ہے یا مر چکی ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے درد اور امید نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور وعدہ کیا کہ میں اس راز سے پردہ اٹھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ جیسے ہی وہ گئیں میں نے اپنے قریبی دوست بلال کو فون کیا جو ایک صحافی تھا۔ میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ بلال فوراً میرے گھر آ گیا تاکہ ہم مل کر کوئی منصوبہ بنا سکیں۔ اگلی رات میں اور بلال اسی پرانے پل کے قریب پہنچے۔ خنکی بھری ہوا میں سناٹا تھا اور دور کہیں الو بول رہا تھا۔ پل کے نیچے گہرا دریا خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ ہم نے ٹارچ اور کیمرہ ساتھ لے لیا تھا تاکہ ہر گوشہ بغور دیکھ سکے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں واقعی کوئی ماورائی چیز ہمارے سامنے آ گئی تو۔ بلال نے ہنستے ہوئے کہا، احمد یار، اتنا مت گھبراؤ۔ ممکن ہے یہ سب کیمرے کا کوئی عکس غلطی ہو۔ بھوت ووت کچھ نہیں ہوتے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی بے چینی تھی جسے میں اس وقت سمجھ نہ سکا۔ ہم پل کے اس حصے تک گئے جہاں میری تصویر میں وہ سایہ نظر آیا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے کیمرہ نکالا اور اسی زاویے سے دوبارہ تصویریں لینے لگا۔ بلال خاموشی سے ارد گرد نظریں گھما رہا تھا۔ اچانک مجھے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوا اور یوں لگا جیسے قریب ہی کوئی کھڑا ہو۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے پل کے ستون کے پاس ٹارچ کی روشنی ڈالی تو ایک لمحے کو یوں لگا جیسے وہاں کوئی چھوٹا سا سایہ ہلا ہو اور پھر غائب ہو گیا ہو۔ تم نے دیکھا؟ میں نے گھبرا کر بلال سے پوچھا۔
بلال نے کندھے الفا چکائی کیا، مجھے تو کچھ نہیں دکھا۔ اس کی آواز قدرے کانپ رہی تھی۔ میں کچھ کہے بغیر آگے بڑھا تو میرے پیر کے پاس گھاس میں ایک چمکتی ہوئی چیز محسوس ہوئی۔ جھک کر دیکھا تو وہ ایک چھوٹی سی جوتی تھی، بچوں کی سرخ رنگ کی جوتی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ زینب جب گم ہوئی تھی تب وہ تقریباً 7 سال کی تھی۔ کیا یہ اسی کی جوتی ہو سکتی ہے؟ میں نے وہ جوتی اٹھا لی۔ بلال نے ٹارچ کی روشنی میرے ہاتھ پر ڈالی اور غور سے دیکھا، پھر بولا، یہ تو کافی پرانی لگتی ہے۔ عجیب بات ہے، اتنے سال بعد یہ یہاں کیسے؟ میں نے جواب دیا، شاید یہ شروع سے یہاں تھی اور کسی کو نہیں ملی، پھر کسی نے جان بوجھ کر اسے یہاں رکھ دیا ہے۔ ایک پل کے لیے ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ دریا کے پانی کی آواز اور ہوا کی سرسراہٹ میں ہمیں کچھ فاصلے پر ہلکی سی سسکی سنائی دی، جیسے کوئی رو رہا ہو۔ میں نے فوراً آواز کی سمت میں ٹارچ کا رخ کیا۔ پل کے کنارے ایک پرانی خستہ سی عمارت تھی، شاید کبھی وہاں چھوٹا سا گودام ہوا کرتا تھا۔ آواز شاید اس عمارت کی طرف سے آئی ہے، میں نے سرگوشی کی۔ بلال نے میرا بازو پکڑ کر آہستہ سے کہا، احمد، دیر ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے ہمیں کل دن میں آ کر دیکھنا چاہیے۔ رات کے اس پہر یہاں آوارہ لوگ، کوئی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ سچائی وہیں کہیں قریب ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے کہا، تم چاہو تو واپس جا سکتے ہو، لیکن میں ابھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ بلال کچھ تذبذب کے بعد میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر پسینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ہم دھیرے قدموں سے اس پرانی عمارت میں داخل ہوئے۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور نمی زدہ بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ٹارچ جلائے رکھی۔ کمرے میں بکھرے پرانے ڈبوئی اور ٹوٹی پھوٹی کرسیاں پڑی تھیں۔ ہر قدم پر فرش چمراتا اور دل دہلا دیتا۔ اچانک کمرے کے اندرونی حصے سے پھر وہی سسکیوں کی آواز آئی۔ میں نے آواز کی سمت قدم بڑھائے تو ٹارچ کی روشنی دیوار کے ساتھ لگے ایک بڑے بند تالے پر پڑی۔ تالے کے پیچھے ایک بھاری دروازہ تھا، جس کے سوراخوں سے ہلکی ہلکی آواز باہر آ رہی تھی۔ میرا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بلال کی طرف دیکھا۔ وہ پیچھے ہٹ کر دروازے کے قریب دیوار سے لگ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، کچھ اور میں سمجھ نہیں پایا۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، یہاں کوئی ہے، شاید ہمیں تالو توڑنا ہوگا۔ بلال نے کپکپاتے لہجے میں فوراً کہا، نہیں، میرا مطلب ہے کہیں یہ ہمارا وہم نہ ہو، یہاں کچھ نہیں ہے، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ مجھے بلال کا رویہ عجیب لگا۔ وہ جو ابھی تک ہر قدم پر میرے ساتھ تھا، اب پیچھے ہٹ رہا تھا اور مجھے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے کیمرے کا مضبوط پٹا اتارا اور اس سے تالے پر ضرب لگانے لگا۔ چند وار کے بعد زن آلود تالا ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اور ٹارچ کی روشنی اندر ڈالی، جو دیکھا اس نے میری سانسیں جما دے۔ ایک نحیف سی بچی کمرے کے کونے میں سکڑ سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، کپڑے میلے اور چہرہ زرد جیسے برسوں سے دھوپ نہ دیکھی ہو۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں دم بخود رہ گیا۔ زینب، میرے منہ سے نکلا۔ وہی معصوم چہرہ جو تصویر میں نظر آیا تھا ہمارے سامنے زندہ موجود تھا۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ اتنے عرصے بعد وہ واقعی زندہ تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے تھپ تھپایا اور نرمی سے کہا، بیٹی ڈرو نہیں، ہم تمہیں بچانے آئے ہیں۔ اچانک مجھے پیچھے کسی حرکت کا احساس ہوا۔ قبل اس کے کہ میں پوری طرح مڑ کر دیکھتا، ایک زوردار دھکا لگا اور میں فرش پر لڑکھڑا کر گر پڑا۔ ٹارچ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری اور روشنی دیوار پر لرزنے لگی۔ اندھیرے میں میں نے بلال کی آواز سنی، جو غصے اور گھبراہٹ سے چلوا رہا تھا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ بلال نے ہی مجھے دھکا دیا ہے۔
میں سنبھلنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ بلال تیزی سے زینب کی طرف بڑھا۔ بلال نے جھپٹ کر زینب کا بازو پکڑ لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دروازے سے باہر لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ زینب چلانے لگی، چھوڑو مجھے۔ اس معصوم کی دلخراش چیخ سن کر مجھ میں عجیب سی طاقت آ گئی۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور بلال پر لپک کر اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ بلال، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں چلوا۔ بلال نے زینب کو چھوڑ کر میری گرفت سے نکلنے کی کوشش کی۔ اندھیرے میں ہم گتھم گتھا ہو گئے۔ وہ مجھ سے جسمانی طور پر مضبوط تھا، مگر شاید سچائی سامنے آنے کا خوف اسے پاگل کیے دے رہا تھا۔ دست و گریبان ہوتے ہوئے آخرکار میں نے زمین پر پڑی اپنی ٹارچ اٹھا کر پوری قوت سے بلال کے سر پر دے ماری۔ وہ کراہتے ہوئے نیچے گرا اور بے سادے ہو گیا۔ میں ہانپتا ہوا اٹھا تو دیکھا کہ زینب کمرے کے کونے میں سمٹی سہمی نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی جیکٹ اتار کر زینب کے گرد لپیٹ دی اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا بیٹا، سب ٹھیک ہے، میں نے دھیمے لہجے میں اسے تسلی دی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس اور ایمبولینس کی گاڑیاں پل کے قریب روشنیاں بکھیر رہی تھیں۔ بلال کو ہتھکڑیاں لگائی جا چکی تھیں۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پچھتاوے کے آثار تھے۔ ایک افسر نے مجھے بتایا کہ بلال نے اعتراف کر لیا ہے۔ وہ ایک ذہنی طور پر بیمار مجرم نکلا جس نے سالوں پہلے زینب کو اغوا کر کے یہاں قید رکھا ہوا تھا۔ زینب کے والدین کو خبر دی جا چکی تھی اور وہ اسپتال پہنچ رہے تھے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ زینب زندہ سلامت مل گئی۔ اس رات اسپتال کے روشن کوریڈور میں نے وہ منظر دیکھا جو شاید زندگی بھر نہ بھلا پاؤں گا۔ زینب کی ماں اسے سینے سے لگائے زار و قطار رو رہی تھی اور زینب کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے۔ ماں بار بار اس کا ماتھا چوم کر کہہ رہی تھی، میری بچی، میری جان۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم تھیں۔ میرا دل بھی شدت جذبات سے لبریز تھا۔ زینب کے والد آگے بڑھے، مجھ سے ہاتھ ملایا۔ ان کی آواز بھرا گئی، بیٹا، ہم زندگی بھر آپ کا یہ احسان نہیں بھولیں گے۔ آپ نے ہماری بیٹی کو ہمیں واپس لا دیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو کوریڈور کے آخر میں مجھے ایک چھوٹا سا سایہ کھڑا دکھائی دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زینب ہمیں دور سے دیکھ کر مسکرا رہی ہو۔ میں نے پلک جھپکی تو وہ سایہ غائب تھا۔ شاید یہ میرا وہم تھا، پھر کسی غیبی قوت کا اشارہ کہ سچائی اور امید نے مل کر معجزہ دکھا دیا تھا۔ ایک عام نظر آنے والی تصویر نے واقعی پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا اور ایک گمشدہ بچی کا راز فاش کر دیا۔ اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ بعض اوقات جو چیز ہمیں معمولی لگتی ہے، اس کے پیچھے بہت گہرا راز چھپا ہوتا ہے۔ تجسس، ہمت اور امید کے سہارے ہم نے وہ راز کھولا اور زینب کو اس کے پیاروں سے ملا دیا۔ پورے شہر نے اشکبار آنکھوں اور مسکراتے چہروں کے ساتھ اس کہانی کا اختتام دیکھا، جہاں خوف کو ہمت نے شکست دی اور ایک ماں کی دعا نے سالوں بعد معجزہ کر دکھایا۔